وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور پیغمبر ہوں گے بنی اسرائیل کے لیے۔ جب حضرت تشریف لائے تو فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں لے کے آیا ہوں تم کو، تمہارے لیے ایک نشانی تمہارے رب کے ہاں سے، انی اخلق لکم من الطین کآیۃ الطیر، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مانند پرندے کے، فانفخ فیہ، پس پھونک دیتا ہوں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ اڑنے لگے گا اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے معجزات دکھانے لگے۔ ایک عجیب سا معجزہ دکھایا، مٹی لے کر کے اس سے ایک پرندے کی شکل بنائی اور پھر کچھ دم کر کے اس میں چوف کیا، چھوڑا، وہ اڑنے لگا اور اوپر جا کے الٹا لٹک گیا۔ الٹا لٹک گیا پشتو میں کہتے ہیں خاپیرک، اردو میں کہتے ہیں چمگادڑ، فارسی میں کہتے ہیں شپیرہ، اور عربی میں کہتے ہیں خفاش۔ سمجھو بدماش، پختو کے وہی خاپیرک، اردو میں کہتے ہیں چمگادڑ، فارسیان کہتے ہیں شپیرہ، اور عربی میں کہلاتا ہے خفاش۔ انگریزی تمہارے اور امریکنوں کے حوالے ہے۔ اچھا جی، یہ عجیب پرندہ ہے، انڈے نہیں دے سکتا، بچے دیتا ہے گائے بھینس کی طرح، ہنستا بھی ہے اور روتا بھی ہے، اور دودھ دیتا ہے بچوں کو، دودھ دیتا ہے، اور کھانے کا اور فارغ کرنے کا ایک ہی گلی ہے، راستہ ایک ہے، جہاں سے کھاتا ہے جب ہضم ہو جاتا ہے وہیں سے پھینک دیتا ہے، اور الٹا لٹکتا ہے، رات کو نکلتا ہے دن میں نہیں نکل سکتا ہے، کیونکہ کل الطیور تدوشہ، ہر پرندہ اس کا دشمن ہے، کیونکہ یہ مخلوق کا پیدا کر، توبہ توبہ، اضعف البخالی، کمزور ترین۔ اور سنو یار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا ہے، چھوڑ دیے، اڑنے لگا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کر سکتا ہوں مادرزاد اندھے کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو جائے وہ اکمہ ہے، جو بعد میں اندھا ہو جائے وہ اعمى ہے، جو ٹیڑھا دیکھے وہ احول ہے، جس کی آنکھ میں موتیاں اتری ہو وہ اعور ہے، اور جو رات کو نہ دیکھے دن کو دیکھے وہ اعمش ہے۔ ایک اندھے کی کتنی قسم ہے؟ سب سے خطرناک وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے مکفول پیدا ہوتا ہے، مکتوم العینین۔ تو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب اور حکمت ڈاکٹری عروج پر تھی، خداوند تعالیٰ نے ان کو ایسا معجزہ دیا کہ وہ مادرزاد اندھا جو بالکل لا علاج ہو، حضرت عیسیٰ دم کر کے اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں ٹھیک کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑ کے مریض کو، کوڑ کے مریض کو، بعض وہ جو چتکبرے ہو جاتے ہیں وہ بھی کوڑ ہے، اور بعض وہ جو اعضاء چھوٹے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی کوڑ ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور زندہ کر سکتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، میرے اختیار نہیں، اختیار خدا کا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، اور بتا سکتا ہوں تم کو وہ جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں۔ ایک عجیب معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ پہ ایسا ہاتھ رکھ کے کہا تُو نے ساگ کھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کے کہتے ہیں تو نے انڈا کھایا ہے اور ایک انڈا گھر رکھا ہے۔
کل 2 انڈے ہیں تیرے پاس، تیسرا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیزیں ان کے ہاں رواج پا گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم نبی کی صداقت کے لیے بھی وہ معجزات دیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سانپ، بچھو، سحر، جادو عروج پر تھا۔ اللہ نے موسیٰ کو یدی بیضا اور عصا ایسا دیا کہ سارا جادو ان کے پیٹ میں آ گیا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سرود، ٹنگ ٹکور، گانا بجانا عروج پر تھا۔ اللہ نے ان کو زبور پڑھنے کی ایسی قوت دی کہ پہاڑ و پرندے ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کے خوش آوازی کرتے تھے۔ آج کل بعض زنادقہ و کذابین کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سرود ایجاد کیا ہے۔ معاذ اللہ و استغفر اللہ۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلام، فصاحت، شعر و سخن عروج پر تھا۔ آپ کو ایسا کلام قرآن دیا گیا جس کے سامنے تمام کے تمام فصاحتیں، بلاغتیں، روانیاں، سخن، اشعار، ادبیت، ظرافتیں، طرافتیں سب کے سب مان پڑ گئی، ختم ہو گئی۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے آگے ہے کتاب توریت۔ ہر پیغمبر نے گزشتہ کتاب وحی کی تصدیق کی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لایا ہوں تمہارے پاس معجزہ تمہارے رب کے ہاں سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہا مانو۔ کہا کیا ہے؟ خاص پیغام کیا ہے جس کے لیے میں آیا ہوں؟ قیمتی ملغلرہ نمبر 5، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور وہ رب تمہارا بھی، اسی کو پوجو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔